बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत ने 9,502 अरब रुपए का बजट 2022-23 पेश कर दिया। 5100 अरब रुपए के खसारे का बजट पेश करते हुए वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अगले माली साल में वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए जबकि कर्ज अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट भी अजब गोरख धंधा है, बस खसारा ही खसारा है, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया से भी ज्यादा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 5,100 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर दिया। मजमूई हुकूमती अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, लेकिन आमदनी का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। वसूलियों में सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। विफाक के पास 4,904 अरब रुपए बचेंगे। इस साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा। कर्ज अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,523 अरब और सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब, पेंशन के लिए 525 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। तिजारती खसारे को काबू में लाने के लिए दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर और बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर रखने की तजवीज है, जो इस वक्त 76 अरब डॉलर तक एक्सपेक्टेड हैं। अगले माली साल में इनमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की सतह पर लाई जाएंगी। बरामदात इस वक्त 31 अरब डॉलर का तखमीना है। अगले माली साल में इनको 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इक़दाम किए जाएंगे। तरसीलात ज़र का हदफ 32.2 अरब डॉलर रखा गया है। करंट अकाउंट GDP का 2.2% मुकर्रर करने का हदफ है। महंगाई को 11.5% तक महदूद रखने की तजवीज है। एक्सपोर्टर्स को उनके क्लेम वापस और फार्मास्यूटिकल के रिफंड रिलीज किए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। 25% कोटा खवातीन का होगा। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्जा मिलेगा। 1 लाख तालिबे इल्मों को आसान अक़सात पर लैपटॉप्स दिए जाएंगे। कर्जा स्कीम में खवातीन का कोटा 25% मुख्तस किया गया है। मुल्क में 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कायम किए जाएंगे। 11 से 25 साल की उम्र के अफराद के लिए टैलेंट हंट होगा। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इनोवेशन लीग होगी। फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट दिया जाएगा। FPCCI ने मौजूदा हालात में वफाकी बजट को मुतवाज़न करार दे दिया, ताहम इस खदशे का भी इजहार किया कि बजट दस्तावेजात सामने आने पर मुश्किल चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। FPCCI के अहदेदारों ने वफाकी बजट की नशरियात को बराह रास्त देखा। बाद अज़ां सदर इरफान इकबाल शेख और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बजट तकरीर से तो बजट अच्छा नजर आ रहा है। हमारी ज्यादातर तजावीज़ को मान लिया गया है। रिटेलर पर फिक्स टैक्स लगाना और तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स छूट को बढ़ाना अच्छा फैसला है। तरक्की की शरह का हदफ भी मुनासिब मुकर्रर किया गया है। इंडस्ट्री का पहिया तो जो बजट अभी मुझे सरफेस में नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ठीक है। कोई अपना उसमें वो ऐसी बात मुझे नज़र नहीं है कि जो हमें पिंच करेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसकी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि फ़िलहाल जो ना इसका बजट का चेहरा मोहरा ठीक है। लेकिन वही बात कि जब तक इसकी डिटेल्स नहीं पता लगेंगी हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी जानिब साबिक सदर FPCCI अंजुम निसार ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश नजर नहीं आती। महंगी बिजली सस्ती करने पर भी तवज्जो नहीं दी गई। इस तरह जो बिजली है हमारे यहाँ इस वक्त 32 रुपये पर किलोवाट है, यानी कि 16-17 सेंट हमारी बिजली की प्राइस है। जबकि इंडिया, बांग्लादेश और चाइना जैसे ममालिक जो हमारे बहुत बड़े कंपेटिटर हैं, वहाँ जो बिजली और इन चीज़ों की जो प्राइस है वो 7 से 8 सेंट है। तो हमारे यहाँ अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर इतनी ज़्यादा होगी तो मुकामी इंडस्ट्री जो है वो जो इम्पोर्टेड गुड्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकेगी। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ का कहना है कि फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि इस बजट में नो रिलीफ जैसी सूरत हाल है। ताहम बजट दस्तावेज़ात सामने आने पर असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कैमरामैन राना आजम के साथ अली अकबर, सिटी 42। सदर अंजमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि वफाकी बजट में ताजरों को रिलीफ नहीं दिया गया। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब आम महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। ताजरों के बारे में कोई ऐसी
حوصلہ افزا بات نہیں جو ہے کی گئی، اور نہ ہی اس غریب عوام کے بارے میں سوچا گیا جو اس بڑھتی مہنگائی میں جو پس رہی ہے۔ یہ جس طرح پیٹرول ایک ہفتے میں 2 مرتبہ 30 روپے کر کے بڑھا، اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اس نے آگے بڑھنا ہے، اس سے جو طوفان برپا ہوگا، تمام اشیاء جو ضروریات کی، خواہ وہ میڈیسن ہو، خواہ وہ خوراک ہو، اور خواہ اپنے بچوں کی کتابیں ہوں، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس سے بے روزگاری تو بڑھے گی، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ وہ مزدور طبقہ، وہ لوگ کہ جن کے پاس جن کے وسائل نہیں ہیں، کہ وہ کیسے اپنے گھر کا چولہا چلائے گا۔ گزشتہ دنوں انہوں نے صرف ٹوائز پہ، کھلونوں پہ انہوں نے ریلیف دیا کہ 1 جولائی تک، یعنی جس کے مال آ رہا ہے یا جس کا وہاں کھڑا ہے وہ آ جائے، 1 جولائی تک ہم ریلیف دیں گے۔ جن لوگوں کی پیسے وہاں گئے ہوئے ہیں چائنا، کہ وہ لوگ پریشان ہیں، نہ پیسہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام بجٹ تقریر سننے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر اور دیگر تاجر قائدین نے بجٹ کو مجموعی طور پر صنعت و تجارت کے لیے مثبت قرار دیا۔ وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد لاہور چیمبر کے عہدیداروں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق نے بجٹ کو مجموعی طور پر مثبت قرار دیا ہے۔ تاجر قائدین کا کہنا ہے مشکل حالات میں مشکل بجٹ دیا گیا، بزنس کمیونٹی اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کر رہی تھی، تاہم ٹیکس اہداف 1400 ارب تک کیسے بڑھائے جائیں گے یہ غیر واضح ہے۔ 900 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس میں آدھی سے زائد 4300 ارب روپیہ ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رکھا ہے، اور 1500 ارب ہم نے اپنی پینشنز کے لیے رکھا ہے۔ چیئرمین انجمن تاجران لاہور وقار احمد میاں، تاجر رہنما بران رتھ روڈ ذیشان خلیل، صدر گلبرگ بورڈ میاں زاہد جاوید کا کہنا ہے حکومت نے چھوٹے تاجروں کو فکس ٹیکس رجیم میں لا کر اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ چھوٹے تاجروں کے نمائندگان نے کہا ہے کہ ٹرن اوور ٹیکس کو 1.5% سے 0.5% کیا جائے۔ پچھلے 3 سال سے ہماری ایک ڈیمانڈ تھی FTR کی، فائنل ٹیکس رجیم کی، کہ اس کو بحال کیا جائے، تو الحمدللہ ایفرٹ کے بعد آج FTR ریوائیو ہو گیا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے باتیں کی، ٹیکس ایویژن کے لیے باتیں کی ہیں، یہ چیزیں ساری خوش آئند ہیں۔ چھوٹے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ جو کہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا کہ چھوٹے تاجر کو فکس ٹیکس میں لایا جائے، وہ آج مطالبہ انہوں نے کافی حد تک منظور کر لیا ہے۔ بجٹ کے علاوہ بھی آگے میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن میں اضافہ ہوگا اور ہمارا جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایک سخت وقت ہوگا۔ وفاقی بجٹ پر کاروباری برادری نے کہا ہے کہ ٹیکس محصولات کا ہدف پورا کرنے کے لیے بالواسطہ ٹیکسز لگانا پڑیں گے، جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی جو عام آدمی کا جینا اجیرن کر دے گی۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وفاقی بجٹ میں پراپرٹی کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کے کرائے پر 1% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ سالانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر 2% ٹیکس لگے گا۔ بجٹ کے بعد گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجٹ میں 1600 cc گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ نان فائلر کے 1600 cc گاڑی خریدنے پر ٹیکس ریٹ 200% ہوگا۔ گورنمنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ وہ یہ اس کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ریلیف دیں گے تاکہ ہمارا کام چلے۔ ہمارے پاس صبح سے لے کے شام تک میں نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ میں کوئی کسٹمر آتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے اس انڈسٹری کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا کہ اس کے اوپر 1600 cc سے لے کے 3000 cc تک گاڑیوں کے اوپر انہوں نے نیا ٹیکس لگایا ہے۔ تو میں سمجھ اس وقت تو اس جو گاڑیوں کا شعبہ ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی، اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا کے ہماری کار انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی مارکیٹ میں خریدار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارے پاس گاڑی پرچیز کرنے کے لیے آئے۔ بجٹ فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ حکومت نے فلم اور ڈراموں کے آلات کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی 5 سال کے لیے ختم کر دی۔
जो फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रेशर में रही है और लोगों के बाहर ना आने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ये फिल्म जो इन्होंने पॉलिसी जो अनाउंस की थी 2018 में उस पर बहुत काम हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब इस पर क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं और एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट के ऊपर भी बात की है और एक फ़िल्म मेकिंग का फ़ंड जिस पे तकरीबन 1 अरब रुपए के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है, अब देखना ये है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होती हैं और इसकी एक्चुअल इफ़ेक्ट्स क्या। आगे बढ़ें। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कोटा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की डिमांड 5500 मेगावाट, फराहमी 5000 मेगावाट है। इस तरह 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को के सिस्टम पर ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बिला तात्तुल बिजली फराहमी में दुश्वारी का सामना है। बाज़ औक़ात 132 kV सिस्टम पर ट्रिपिंग की वजह से भी सारिफीन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में भी इम्तिहानी अमले की शदीद किल्लत, मुआवजा कम होने के बायस सरकारी असातिज़ा ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। बोर्ड इंतजामिया शदीद परेशानी से दोचार है। लाहौर बोर्ड को मैट्रिक के बाद इंटर के इम्तिहान में भी इम्तिहानी अमले की शदीद किल्लत का सामना है। इंटरमीडिएट के इम्तिहान का आगाज 18 जून से होगा। 1,58,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। 1800 सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 3200 असातिज़ा दरकार होंगे, जबकि इम्तिहान के लिए 580 इम्तिहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुआवजे की कमी के बायस सरकारी असातिज़ा ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। 60% अमला प्राइवेट होने की वजह से 40% इम्तिहानी सेंटर्स में नकल बढ़ गई है। दीगर बोर्ड में योमिया मुआवजा 1000 रुपए से बढ़ा दिया गया है। असातिज़ा का कहना है लाहौर में योमी इम्तिहानी मुआवजा अभी भी 560 रुपए है। दूसरी जानिब बोर्ड हुकाम का कहना है मुआवजा बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला महकमा हायर एजुकेशन की मंजूरी से किया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। पुलिस ने हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, मुराद रास, मुसरत जमशेद चीमा और दीगर के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए थे। FIA बैंकिंग अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुकदमे में पेश होने वाले प्रोसिक्यूटर की तबीयत अचानक खराब हो गई। अदालत में दलाइल देते हुए बेहोश होकर गिर गए। तबीयत में बेहतरी बताई जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हुकूमती उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए नई तरक्याती स्कीमें मुतारिफ करवाने का इकदाम चैलेंज। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को दीगर अफसरान के हमरा 17 जून को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कैसे नई स्कीम जारी कर सकती है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने पुलिस को पसंद की शादी करने वाली दुआ की सास और दीगर ससुरालियों को हरासा करने से रोक दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने लड़की की पासयाबी के मुतालिक रिपोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात अदालत में पेश किए। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस की नाकिस तफ्तीश, कत्ल केस में फांसी की सजा पाने वाले कैदियों के बरी होने का रुझान बरकरार। हाई कोर्ट ने सास और साले के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत पाने वाले शकील को मुकदमे के 6 साल बाद अदम सबूत की बना पर बरी कर दिया। सानिया मॉडल टाउन केस, साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, साबिक DIG राना अब्दुल जवार और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई फरीक के वकला से दलाइल तलब कर लिए। नाकिस क्वालिटी का फर्नीचर तैयार करके देने का मामला। सारिफ अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर फर्नीचर हाउस लिबर्टी मार्केट गुलबर्गा के मालिक को 5 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दौरा। हमजा शहबाज ने अनारकली बम धमाका केस हल करने, दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने पर CTD के अफसरान को इनामात दिए। वज़ीर आला ने CTD में भर्ती की मंजूरी भी दे दी। चीफ सेक्रेटरी को भर्तियों के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला ने ट्रेनिंग ब्लॉक और काउंटर वायलेट एक्सट्रीमिज़म ब्लॉक का विजिट किया, जबकि डाटा सेंटर, साइबर क्राइम यूनिट, लेबर, IT सेक्शन समेत दीगर सेक्शंस का मुशाहिदा किया। लाहौर के 4 हलकों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। 2 रोज़ में 66 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। तहरीक इंसाफ ने D सीट होने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दी है।
شہر میں 4 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی منظوری اور جانچ پڑتال جاری ہے۔ پی پی 168 سے ملک اسد علی کھوکھر کے کاغذات کی اسکروٹنی کر لی گئی۔ کاغذات نامزدگی سے متعلق منظوری کا فیصلہ ہفتہ کے روز سنایا جائے گا۔ پی پی 167 سے لیگی امیدوار نذیر احمد چوہان نے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ سردار عظیم اللہ، رانا عطا محمد، مہر شرافت، امجد حسین عباسی سمیت 11 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پی پی 167 سے میاں محمد سلیم، نصیر احمد بھٹا، جبکہ پی پی 158 سے مہر اشتیاق احمد اور حافظ میاں محمد نعمان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آفس میں لیگی امیدواروں پر اعتراضات جمع کروانے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈی سیٹ ہونے والے صادق اور امین نہیں رہے، سپریم کورٹ تک ان کا پیچھا کریں گے۔ الیکشن کمیشن 2018 کی فہرستوں کے مطابق ضمنی انتخابات کو یقینی بنائے۔ ڈی سیٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے، تو بغیر وجہ کے تو نہیں آپ کو ڈسکوالیفائی کیا نا، یا بغیر وجہ کے تو آپ کو ڈی سیٹ نہیں کیا، تو نہ آپ صادق رہے نہ آپ امین رہے۔ اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو الیکشن کس طرح لڑ رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ الیکشن کس طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز کے روبرو 11 جون تک اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے، جبکہ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف 15 جون تک اپیلیں دائر ہو سکیں گی۔ حتمی فہرستیں 23 جون کو اویزا کی جائیں گی، جبکہ 17 جولائی کو الیکشن ہوں گے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صدر وسطی پنجاب پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آمد ہوئی۔ پی پی 167 کے امیدوار میاں محمد سلیم اور چودھری نصیر بھٹا، پی پی 158 کے امیدوار مہر اشتیاق احمد اور حافظ میاں نعمان کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات جمع کرا دیے۔ صدر وسطی پنجاب پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 حلقوں میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وقت ختم ہونے کے بعد جمع کرائے، ان کے خلاف اعتراضات جمع کرائے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے انہیں طلب کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ تمام حلقوں میں ضمنی الیکشن پرانی لسٹوں پر ہونے چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ نے اپر مال میں پیپلز پارٹی کارکنان کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ کہتے ہیں گزشتہ 4 سال میں عوامی مشکلات میں اضافہ ہوا، عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اپر مال میں سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کارکنان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کے مسائل سنے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پروفیسر ڈاکٹر عائشہ شوکت نے بھی سید حسن مرتضیٰ سے ملاقات کی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی لیگی کارکنان سے ملاقاتیں، سیاسی صورتحال، مارکیٹس کے اوقات کار، حلقوں کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا کہ مشکل حالات ہیں، اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے۔ خواجہ احمد حسان نے ایوان وزیر اعلیٰ میں لیگی کارکنان سے ملاقات کی۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا تاجر برادری سے اپیل ہے کہ مارکیٹس جلد کھولیں اور جلد بند کریں۔ سی سی پی او لاہور ڈی آئی جی بلال صدیق امیانہ نے اغوا برائے تاوان کے ہائی پروفائل کیس میں 5 سالہ بچے عریض کی بحفاظت بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے والی خصوصی ٹیم کے ارکان کی کارکردگی کو سراہا اور تعریفی اسناد دیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور، ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار، ایس پی آپریشن صدر ڈویژن حسن جاوید بھٹی، ایس ڈی پی او رائیونڈ اے ایس پی بلال سلہری، ڈی ایس پی سی آئی اے طارق الیاس کو تعریفی لیٹر دیے گئے۔ ورلڈ بینک کے نمائندہ خصوصی جیان کارلو فراری کا لیمپی اسکن کی بیماری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، بیماری کی شدت، جانوروں کی صحت اور محکمانہ اقدام کا جائزہ لیا۔ ورلڈ بینک کے نمائندہ خصوصی نے لائف سٹاک فارمرز کو بیماری کے بارے میں تجاویز بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ لیمپی اسکن بیماری انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی، گوشت اور دودھ قابل استعمال رہتا ہے۔ نمائندہ ورلڈ بینک نے کسان لائف سٹاک بیٹھک پروگرام میں بھی شرکت کی اور فارمرز سے بیماری کی صورتحال کے بارے میں رائے لی۔ ترقی حاصل کرنے والے ایڈیشنل سیشن ججز کے وفد کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ۔ وفد کی سربراہی ڈائریکٹر پروگرام اکیڈمک چودھری محمد صدیق نے کی۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے زیر نگرانی ترقی حاصل کرنے والے 27 ایڈیشنل سیشن ججز کے وفد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ سربراہ شعبہ طب شرعی ڈاکٹر فریہ طارق نے کورس کے شرکاء کو بعد از مرگ معائنہ اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی۔ شرکاء کو متعدد پوسٹ مارٹم دکھائے گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تیاری کے متعلق تفصیلات سے بھی آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ محنت، کوشش، لگن، ایمانداری سے کام کریں۔ ایک وقت آئے گا کامیابی ہمارے ساتھ ہو۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ الہادی کیمیکلز اینڈ سمین کاسمیٹک کی سالانہ جرنل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔
سالانہ میٹنگ میں ملک بھر سے سیلز ٹیم نے شرکت کی۔ میٹنگ کا انعقاد سی ای او سمین کاسمیٹک فیض علی فیض اور سی ای او الہادی کیمیکلز محمد علی کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں سمین کاسمیٹک کی سالانہ سیلز میٹنگ میں ملک بھر سے سیلز ٹیم نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر سید ندیم، آصف حفیظ ریجنل سیلز مینیجر سندھ بلوچستان اور غلام عباس ریجنل سیلز مینیجر نے شرکت کی۔ میٹنگ میں سالانہ کارکردگی اور پالیسی کو زیر بحث لایا گیا۔ سی ای او کی جانب سے کہا گیا، ہماری تمام تر پروڈکٹ سے لوگ بہت مطمئن ہیں، ہماری تمام پروڈکٹس دیر پا ہوتی ہیں۔ الہادی کیمیکلز کی پروڈکٹس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ شاہانہ لیک فرنٹ لیونگ، گرین ہلز، گولف کورس، بوٹنگ، فشنگ، پولو کلب، ہارس رائڈنگ کے ساتھ ساتھ بہترین رہائشی سہولیات سے آراستہ منگلا گیریزن ہاؤسنگ کی لانچنگ تقریب پی سی ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ سینچری پراپرٹیز کے زیر اہتمام رہائشی اسکیم میں پلاٹس انتہائی مناسب قیمت میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ منگلا گیریزن ہاؤسنگ اسکیم کی لانچنگ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایم جے ایچ علی امام سبزواری، سی ای او ایم جے ایچ اویس شیخ اور سی ایف او عادل بٹ نے شرکت کی۔ صدر لاہور ڈی ایچ ایسوسی ایشن میاں طلعت حسین، سی ای او سینچری پراپرٹیز زاہد طفیل سمیت کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایم جے ایچ علی امام سبزواری نے سوسائٹی میں دی جانے والی سہولیات بارے لوگوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نوعیت کی ایک الگ اور منفرد سوسائٹی ہے جس کی کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ Employment first. We create opportunities to make money there, not just by buying property there, but otherwise we create employment opportunities. اس کے لیے پھر we have now designed an industrial zone in this entire project. ڈی ایچ اے لاہور کے صدر میاں طلعت حسین کا کہنا تھا کہ ایم جے ایچ تمام ضروریات زندگی سے آراستہ ایک انمول تحفہ ہے۔ امید ہے کہ ایم جے ایچ اپنے کسٹمرز کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ جگہ خوبصورت ہو، منظر خوبصورت ہو، جھیل ہو، یہ سب کچھ یہ ایم جی ایچ کا اور سینچری پراپرٹی کا یہ خوبصورت تحفہ ضرور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم جے ایچ سوسائٹی اسلام آباد سے 35 منٹ، جہلم سے 15 منٹ، میرپور شہر سے 10 منٹ جبکہ لاہور سے صرف 90 منٹ کی مسافت پر موجود ہے، جس کی خوبصورتی کو موٹر وے، سی پیک اور بہت سی سیاحتی مقام چار چاند لگاتے ہیں۔ ایم جے ایچ میں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور کنال کے رہائشی پلاٹس انتہائی مناسب قیمت پر متعارف کروائے گئے ہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اعجاز آرٹ گیلری میں 6 نوجوان مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ فیشن آئیکن ایچ ایس وائی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ معاشرتی مسائل اور جنسی بے راہ روی، یہ ہے موضوع اعجاز آرٹ گیلری میں شروع ہونے والی نمائش کے۔ نوجوان مصور احمد فاروق، عائشہ رومی، سلمان قمر، شوکت علی کھوکھر، سونیا چندریگر اور اجالا خان کے بنائے ہوئے منفرد فن پارے نمائش کا حصہ ہیں۔ یہ سبھی مصور نمائش کے انعقاد پر خوش ہیں۔ پاکستانی آرٹسٹ آر ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ، ان کا کام اگر آپ اسٹوڈنٹس کا دیکھیں all of that بہت it's ahead of its time, but no one's giving it proper attention. شو ایک لگا ہوا ہے جاز گیلری پہ، سو میرا جو کام ہے وہ ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے بارے میں، اور جو کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر ہیں، پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہم اس کو اگنالج نہیں کرنا چاہتے، سو میرا کام جو ہے وہ بیسکلی اس چیز کے بارے میں۔ نمائش کو فیشن آئیکن ایچ ایس وائی نے بھی دیکھا اور مصوروں کے کام کو سراہا۔ نیو آرٹسٹ ہیو اے نیو وائس، اینڈ یہ نیا جو ایک نئی آواز ہے پاکستان کی آواز، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دکھائی جانی چاہیے، بیکاز پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں بہت ہنر ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹ۔ نامور ماڈل سبیکا امام نے بھی نمائش دیکھی اور کہا کہ ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ پیرنٹس جو ہیں چلڈرن کو، اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے آرٹ کے بارے میں، اور جتنی نیو ٹیلنٹ آئے گی اتنا اپرچونٹی ہوگا کہ اس سے پیسے بن پائیں۔ اعجاز آرٹ گیلری کے سی ای او محمد رمضان کا کہنا تھا کہ نوجوان مصوروں کو ہمیشہ پذیرائی دیں گے۔ اعجاز گیلری کا کام ہے نئے لوگوں کو تلاش کریں، ان کا کام ڈسپلے کریں، وہی ہے۔ اور آج جو ہم نے ایگزیبٹ کیا ہے 6 آرٹسٹ ہیں لاہور، اسلام آباد، کراچی سے، اور سب کا مختلف ڈفرینٹ طریقے سے اپنا اسٹائل ہے اور لوگ بہت اپریشیٹ۔ آرٹ ورک کی یہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔